15 سال 15 سال بہت طویل عرصے ہوتے ہیں دلاور. تم اب وہ چھوٹے بچے نہیں رہے جو امریکہ گئے تھے. اب تم ایک جوان مرد ہو اور اپنے گھر لوٹ آئے ہو. دادی نے محبت سے دلاور کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. دلاور نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے ہلکا سا طنزیہ مسکرا کر کہا تھا، دادی، امریکہ کی چکا چوند اپنی جگہ، لیکن جو سکون یہاں کی مٹی میں ہے وہ کہیں نہیں. اور ویسے بھی اب میں یہاں مستقل رہنے آیا ہوں اور اپنے پرانے تمام حساب کتاب چکانے بھی. دادی نے مسکراتے ہوئے کہا، حساب کتاب کون سا بیٹا؟ ہاں، یہ ہے کہ تمہارا بچپن کا نکاح ہو چکا ہے منیسا کے ساتھ. وہ اب بڑی ہو گئی ہے. تم دونوں کی رخصتی کے بارے میں بھی سوچنا ہے. دلاور کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی. نکاح؟ ہاں، مجھے یاد ہے بچپن کی وہ باتیں، لیکن اب وہ کیسی لگتی ہے؟ 15 سال میں تو سب کچھ بدل جاتا ہے. دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور منیسا ہاتھ میں چائے کا ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی. اس کے چہرے پر ایک شوق سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شرم و حیا کی جھلک. منیسا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، سلام دلاور بھائی، امی کہہ رہی تھی کہ آپ کو چائے پسند ہے، اس لیے میں لے آئی. دلاور نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں اور دل ہی دل میں سوچا، یہ وہی بچی ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا. یہ تو اب ایک مکمل حسین اور چنچل لڑکی بن چکی ہے. منیسا میز پر کپ رکھتی ہوئی شرما کر جانے لگی تو دلاور نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا کہکا لگایا، ارے منیسا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ذرا رکو تو، اتنے سالوں بعد آئے ہیں، کم از کم حال چال تو پوچھ لو. منیسا اور زیادہ شرما گئی. گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی اور اس نے گھبرا کر کہا، وہ میں امی کو دیکھتی ہوں، کچن میں کام ہوگا. اور وہ تیزی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گئی. دلاور خالی دروازے کو دیکھتا رہا جہاں چند لمحے پہلے منیسا کھڑی تھی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اس نے خود سے کہا، خدا کی قسم، بلا کی خوبصورت اور معصوم ہے یہ لڑکی. جب یہ ہنستی ہے تو دل پر عجیب سا وار کرتی ہے. وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا اور باہر دیکھنے لگا، مگر دماغ میں بار بار منیسا کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا. اس کے اندر ایک عجیب سی بے قراری اور تڑپ پیدا ہو رہی تھی. اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، نہیں، اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا. وہ میری بیوی ہے، قانونی طور پر میری ملکیت ہے. یہ 15 سالہ دوری اور یہ دگنی تڑپ اب اور برداشت نہیں ہوتی. مجھے اس سے رخصتی کی بات ابھی اور اسی وقت کرنی ہوگی. ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے تھے جب دلاور نے بات چیت کے دوران سیدھا مدعا اٹھایا، اماں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا. میری منیسا سے اب فوراً رخصتی ہونی چاہیے. بہت ہو گیا یہ انتظار. امی نے حیرت سے چائے کا کپ نیچے رکھا. ارے دلاور، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو منیسا کی پڑھائی باقی ہے. دلاور نے سختی سے کہا، پڑھائی؟ وہ ساتھ بھی ہو سکتی ہے اماں. میں اب اور انتظار کے موڈ میں نہیں ہوں. منیسا جو پاس ہی بیٹھی تھی یہ سن کر بری طرح سے گھبرا گئی اور اس کا چہرہ فک ہو گیا. اس نے فوراً کہا، نہیں امی، میری BS اردو کی ڈگری کا بھی ایک پورا سال رہتا ہے. میرے فائنل ایئرز کے امتحانات اور اسائنمنٹس ہیں. میں ابھی رخصتی کا نہیں سوچ سکتی. پلیز آپ دلاور بھائی کو سمجھائیں. دلاور نے تب کر منیسا کی طرف دیکھا. منیسا، تم میری بیوی ہو، کوئی طالب علم نہیں جس پر پڑھائی کا بوجھ ڈالا جائے. رخصتی اب ہوگی، بس بات ختم. رات کے 12 بج چکے تھے. پورا گھر سو رہا تھا جب منیسا ہاتھ میں چائے کا ایک اور کپ لیے دلاور کے کمرے کی طرف آئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دلاور کو رات دیر تک جاگنے کی عادت ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہوئی. منیسا نے دبی آواز میں کہا، یہ آپ کی چائے. دلاور نے صوفے سے اٹھ کر ایک جھٹکے میں دروازے کی اندر سے لاک لگا دی اور گھوم کر منیسا کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی. ٹرے منیسا کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور چائے پھیل گئی. منیسا سہم گئی. اس کی آنکھوں میں خوف کے آنسو آ گئے. دلاور بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کیوں بند کیا؟ چھوڑیں میرا ہاتھ، خدارا ایسا نہ کریں. دلاور نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے جنونی انداز میں کہا، ابھی مت کہو مجھے بھائی، میں تمہارا شوہر ہوں اور میرا حق ہے تم پر. ایک رات کی قربت سے کچھ نہیں ہوتا. بیوی ہو تم میری. رخصتی سے پہلے مجھے یہ سب کرنے دو. منیسا نے کانپتے ہوئے اپنے آپ کو چھڑانے کی پوری کوشش کی اور روتے ہوئے کہا، نہیں پلیز چھوڑ دیں مجھے، میں ڈر رہی ہوں، ایسا مت کریں. مگر دلاور کے جنون کے آگے اس کی تمام مزاحمت اور سسکیاں بے اثر ہو گئیں.
صبح کی روشنی پھیل چکی تھی، مگر منیزا کے اندر کا جہاں اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے کے بستر پر بیٹھی سنسنی کی کیفیت میں دیوار کو گھور رہی تھی۔ اس کے کانوں میں کل رات کے وہ جملے بار بار گونج رہے تھے، تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور دلاور کی آواز گونجی، منیزا ناشتہ لے کر باہر آؤ۔ منیزا کا پورا جسم اس آواز سے کانپ اٹھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑے دلاور پر ایک نظر ڈالی جس کی آنکھوں میں اب بھی ایک حاکمانہ چمک تھی۔ دلاور نے اس کا کانپتا ہوا ہاتھ دیکھ کر سرد لہجے میں کہا، اس طرح ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ اس بات کو۔ منیزا نے نظریں چکا لیں، اس کے ہونٹ ہلکے سے کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں بھی آنسو امٹ آئے تھے۔ اس نے بمشکل سے سر ہلا کر کہا، میں آ رہی ہوں۔ دلاور کے وہاں سے ہٹتے ہی منیزا دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جو ہنستی کھیلتی چنچل سی منیزا تھی، وہ راتوں رات اندر سے ٹوٹ کر بالکل مرجھا چکی تھی، اور اب دلاور کا سایہ بھی اسے خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی کا راج تھا۔ دلاور خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا اور اس کی سرد نگاہیں ایک بار بھی منیزا کے چہرے پر نہیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے بس پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ امی نے حیرت سے دونوں کو دیکھا اور پوچھا، دلاور بیٹا، آج کل تم بہت چپ چاپ ہو اور آفس سے بھی بار بار باہر جانے کا کہہ رہے ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ دلاور نے اپنا کافی کا کپ میز پر رکھتے ہوئے بے نیازی سے کہا، اماں، امریکہ کے کچھ کاروباری معاملات ہیں جنہیں یہاں بیٹھے ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مجھے اگلے چند دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ہفتے بھی لگ جائیں۔ یہ سنتے ہی منیزا کے اندر جیسے ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ اس کے دل کو وقتی طور پر ایک عجیب سا سکون ملا کہ چلو کچھ دنوں کے لیے اس خوف اور عذاب سے نجات ملے گی، مگر دوسری طرف اس کا ذہن مسلسل اسی خوفناک رات کے اندھیرے میں ہی الجھا ہوا تھا۔ جب دلاور سامان اٹھائے جانے لگا تو اس نے جاتے ہوئے منیزا کے قریب آ کر دبی آواز میں کہا، میرے آنے تک اپنی پڑھائی پر دھیان رکھو اور زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں جلدی واپس آؤں گا۔ دلاور کے جانے کے بعد بھی منیزا کے کمرے کا تنہا ماحول اس پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہا تھا۔ وہ پورا دن بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی۔ اس کی کتابیں، اس کی بیس اردو کی اسائنمنٹس سب ادھوری پڑی رہتی کیونکہ اس کا دماغ اب کسی بھی چیز پر مرکوز نہیں ہو پاتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر شدید ڈپریشن، گھٹن اور ذہنی اذیت کا شکار ہو چکی تھی اور ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ اس کی زندگی میں یہ طوفان کہاں سے آ گیا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب گھر والے رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ ماحول معمول کے مطابق تھا جب اچانک منیزا کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی نے پریشان ہو کر پوچھا، ارے منیزا، کیا ہوا بیٹی؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ منیزا کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں رہی اور لڑکھڑاتے ہوئے تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کے پیچھے ہی واش روم پہنچتے ہی اسے شدید قے شروع ہو گئی اور ساتھ ہی سر چکرانے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ باہر کھڑی امی اور گھر کے باقی لوگ گھبرا گئے۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے امی نے چلا کر کہا، منیزا، دروازہ کھولو تو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اچانک طبیعت اتنی خراب کیسے ہو گئی؟ منیزا نے اندر سے کمزور اور کانپتی ہوئی سی آواز میں جواب دیا، امی، میرا سر بہت چکرا رہا ہے اور مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ باہر کھڑے سب افراد اس ناگہانی کیفیت پر سخت پریشان ہو گئے کہ ہنستی کھیلتی لڑکی کو اچانک یہ کیا ہو گیا ہے۔ گھر میں افراتفری مچ چکی تھی۔ امی نے فوراً گھبرا کر گھر کے ملازم کو حکم دیا، جاؤ جلدی سے ڈاکٹر صاحب کو بلا کر لاؤ، کہو منیزا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں فیملی ڈاکٹر بیگ اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ منیزا پلنگ پر نیم بے ہوش سی حالت میں پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اس کی نبض ٹٹولی، اسٹیتھوسکوپ سے چیک کیا اور کچھ ضروری سوالات پوچھے۔ بیٹی، آخری بار کب ایسی کیفیت ہوئی تھی اور کتنے دن سے چکر اور قے کی شکایت ہے؟ منیزا نے دبی اور کانپتی ہوئی آواز میں بس اتنا کہا، ڈاکٹر صاحب، بس بہت کمزوری محسوس ہو رہی ہے اور کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا۔
ڈاکٹر نے اپنا آلہ بند کیا اور ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدتدریج ہی سنجیدہ اور تشویشناک ہوتے چلے گئے۔ ڈاکٹر کو یوں خاموش اور پریشان دیکھ کر امی کا دل بیٹھنے لگا۔ امی نے بے چینی سے پوچھا، کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میری بیٹی کو کیا بیماری لگ گئی ہے؟ اتنی کمزوری کیوں ہے اسے؟ ڈاکٹر نے ایک بار پھر منیسا اور پاس کھڑے ہوئے گھر کے افراد پر سرسری نگاہ ڈالی اور تشویشناک لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ، معاملہ صرف کمزوری کا نہیں ہے۔ جو علامات میں نے دیکھی ہیں اور جو صورتحال ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ کسی بیماری کی نہیں بلکہ کسی اور ہی بات کی علامت ہے۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کمرے میں موجود تمام افراد کی طرف دیکھا اور صاف الفاظ میں کہا، بیگم صاحبہ، منیسا کو کوئی عام بیماری نہیں ہے، یہ امید سے ہے، یعنی یہ حاملہ ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی کمرے میں موجود سب لوگوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی کے تو ہاتھ سے ٹرے ہی چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ صدمے سے وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب؟ میری بیٹی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر بھر میں ایک دم سے قیامت ٹوٹ پڑی۔ بھائیوں اور گھر کے باقی افراد کے چہرے غصے اور حیرت سے سرخ ہو گئے اور ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ یہ ناپاک سچائی اس معصوم گھر میں کیسے آ گئی۔ کچھ ہی دنوں میں جب یہ خبر شہر سے باہر موجود دلاور تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو کر فوراً گھر واپس دوڑا چلا آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ دلاور نے کمرے میں قدم رکھتے ہی چیختے ہوئے کہا، یہ کیا تم لوگوں نے تماشا لگا کر رکھا ہے؟ اور یہ جھوٹ کون پھیلا رہا ہے؟ منیسا کونے میں سہم کر کھڑی کانپ رہی تھی جب دلاور نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، یہ بچہ میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو مہینوں سے گھر میں تھا ہی نہیں اور اس سے پہلے بھی ایسا کوئی تعلق نہیں رہا جو اس بات کی گواہی دے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ میں اس گھٹیا بہتان کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ دلاور کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر پہنچ گیا جب اس نے گھر کے تمام افراد کے سامنے منیسا کی طرف انگلیاں اٹھائیں۔ اس نے پوری طاقت سے چلاتے ہوئے کہا، اب سب سمجھ آ گیا ہے مجھے، اس کا کردار ہی خراب ہے۔ کسی اور کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اس لڑکی نے، اور اب یہ حرام کی اولاد میرے سر مرنا چاہتی ہے۔ امی نے روتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ مارا جبکہ باپ غصے سے پھٹ پڑا۔ دلاور نے وہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا، میں اس بد کردار لڑکی کو ایک لمحہ بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ آج اور اسی وقت میں اسے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس ایک جملے نے پورے گھر کا ماحول زہر آلود کر دیا تھا۔ فضا میں ایک گھٹن پھیل گئی اور ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ گھر کا ہر فرد جیسے پہلے سے ہی کسی طوفان کی طاق میں بیٹھا تھا اور اب موقع ملتے ہی سب کے سب منیسا پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے بھی اس کی ایک بات سننے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ بھائیوں اور رشتہ داروں کی زبانوں سے ایسے زہریلے اور غلاظت بھرے تانے نکل رہے تھے کہ در و دیوار بھی کانپ اٹھے۔ سب اسے گھور رہے تھے اور اس کی شرافت، اس کی کردار اور اس کی تربیت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس کی کھلم کھلا کردار کشی کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس نے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، تو کوئی اس کے چہرے پر تھوکنے کی باتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ بیچاری سہم کر زمین پر بیٹھی صرف سسکیاں لے رہی تھی۔ اسی لمحے ماں جو صدمے اور غصے سے پاگل ہو چکی تھی آگے بڑھی اور بے دردی سے منیسا کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ اس نے دھڑا دھڑ تمانچے برساتے ہوئے چیخ کر کہا، کمبخت، بے شرم، تو نے ہماری پوری نسل کی ناک کٹوا دی، پورے محلے میں ہمارا جینا حرام کر دیا۔ اس سے اچھا تھا کہ تو پیدا ہوتے ہی مر جاتی یا زہر کھا لیتی۔ ماں کا دل جو کبھی اولاد کے لیے موم ہوتا تھا اب بالکل پتھر کا بن چکا تھا، اور اس کے اندر بیٹی کے لیے ذرا برابر بھی رحم یا پھر ممتا باقی نہیں بچی تھی۔ وہ اسے اس طرح مار رہی تھی جیسے وہ اس کی کوئی دشمن ہو۔ باپ جو اب تک صدمے کی وجہ سے کونے میں پتھر کی مورت بنا کھڑا تھا آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ کے ساتھ ساتھ ایک ناقابل بیان حقارت تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف اٹھتی ہوئی نگاہوں کو نفرت سے پھیر لیا اور اپنا رخ موڑتے ہوئے پتھر کی طرح سخت اور سرد لہجے میں بولا، آج سے اس گھر میں اس بد کردار کا کوئی نام نہیں لے گا۔ میرے لیے میری بیٹی آج ہی زندہ درگور ہو گئی ہے، آج سے یہ میرے لیے مر چکی ہے۔
اس نے اپنی پیٹھ منیسا کی طرف کر لی اور کسی بھی قسم کی صفائی یا سچائی سننے کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ گھر کے کسی فرد نے، کسی ایک رشتے نے بھی اس مظلوم لڑکی کو اپنی صفائی میں ایک لفظ بولنے کا موقع تک نہ دیا، اور سب کے سب ظالموں کی طرح اس پر الزامات کی بارش کرتے رہے، جبکہ وہ بے بس لڑکی اپنے ہی گھر میں اجنبی اور اکیلی رہ گئی۔ گھر کے تمام افراد غصے میں اندھے ہو کر منیسا کو زبردستی گھر سے دھکے دے کر باہر نکالنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، اور ماحول ایسا تھا جیسے کسی مجرم کو سزائے موت دینے کے لیے کھینچا جا رہا ہو۔ عین اسی وقت جب دروازے پر قیامت کا سما تھا، افضال نے اندر قدم رکھا۔ افضال، جو ان سب سے عمر میں پورے 15 سال بڑا تھا، خاندان کے سب سے بڑے تایا کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی سنجیدگی، سلجھے ہوئے مزاج اور باوقار شخصیت کی وجہ سے پورے خاندان میں ایک الگ ہی رعب اور احترام رکھتا تھا۔ اس کے آتے ہی کمرے کا شور ایک لمحے کے لیے تھم گیا اور سب کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں، کیونکہ وہ شخص ہمیشہ ہر مشکل وقت میں انصاف کی بات کرتا تھا، اور آج اس کی آنکھوں میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو اور بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا لگ رہا تھا۔ حالات کی ستم ظریفی اور بدترین طنز دیکھتے ہوئے اس ہنگامے کے دوران دلاور اور پورے خاندان کا رخ اچانک ایک نئے اور گھنونے شک کی طرف مڑ گیا۔ دلاور نے غصے سے کانپتے ہوئے افضال کی طرف دیکھا اور تنزیہ ہنستے ہوئے بولا، واہ، اب سمجھ آیا اس کا یہ سارا پریم روپ کیوں سجتا تھا۔ افضال بھائی، آپ کا اس گھر میں اٹھنا بیٹھنا اور اس کے اتنے قریب رہنا یوں ہی نہیں تھا نا؟ تو یہ گل کھلا ہے آپ کی وجہ سے۔ یہ سننا تھا کہ گھر بھر میں چہمگوئیاں اور کثرتی تانوں کا طوفان اور بھی تیز ہو گیا۔ رشتہ داروں ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ افضال تو پہلے ہی اس کے پاس آتا جاتا تھا، تو لازمی یہ ناپاک کھیل اسی کا کھیلا ہوا ہے، اور یہ بچہ بھی اسی کی پیداوار ہے۔ سب کی زہریلی نظریں اب منیسا سے ہٹ کر افضال پر گڑی ہوئی تھیں، مگر افضال کے چہرے پر ذرا پر بھی بل یا گھبراہٹ نہیں آئی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ان چھوٹی سوچ کے حامل لوگوں کے لیے صرف حقارت ہی تھی۔ گھر کے تمام افراد کی زبانوں سے نکلتے ہوئے زہریلے تیر اور گھنونے الزامات فضا میں گونج رہے تھے، مگر افضال پر اس شور شرابے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس اندھیرے طوفان میں ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنی جگہ پر ہی ڈٹ کر کھڑا رہا۔ اس نے کسی کی بھی بکواس پر دھیان دینے کی زحمت تک نہیں کی، بلکہ اگلے ہی لمحے وہ سیدھا آگے بڑھا۔ اس نے ایک ذمہ دار بڑے بھائی اور سچے سرپرست کی طرح زمین پر سسک سک کر روتی ہوئی اور خوف سے کانپتی ہوئی منیسا کو اپنے مضبوط حصار میں لیا، اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنی پناہ میں لے لیا، جیسے دنیا کی ہر ظالم طاقت سے کہہ رہا ہو کہ اب اس معصوم تک پہنچنے کے لیے اسے پہلے اس کی لاش سے گزرنا ہوگا۔ خاندان کے افراد کی طرف سے برسائے جانے والے تانوں، غلاظت بھرے جملوں اور لعنت ملامت کو افضال نے ایک ہی لمحے میں پسے پش ڈال دیا۔ اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کی گھٹیا باتیں سننے میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا، بلکہ روتی اور لرزتی ہوئی منیسا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ وہ سیدھا اسے اپنے پرسکون فلیٹ پر لے آیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اس وقت وہ معصوم لڑکی اندر سے کس قدر بری طرح سے ٹوٹ چکی ہے۔ اس کا اعتماد چکنا چور ہو چکا ہے، اور وہ اس ظالم دنیا کے ہر سائے سے شدید خائف اور خوف زدہ ہے۔ فلیٹ کے بند اور پرسکون کمرے میں پہنچتے ہی منیسا کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بار بار دہراتی جا رہی تھی، افضال بھائی، یقین کریں میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، سب مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ افضال نے آگے بڑھ کر محبت اور شفقت سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اپنے رومال سے اس کے آنسو پوچھے اور اسے ایک چھوٹے بچے کی طرح پیار سے سمجھاتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، شٹ اپ، اب ایک لفظ اور مت کہو، میں جانتا ہوں میری منیسا کیسی ہے، مجھے تمہاری صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، تم اس کی پرواہ مت کرنا، جب تک افضال زندہ ہے تمہیں اس ظالم دنیا کی کسی بات سے، کسی انسان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بالکل محفوظ ہو یہاں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فلیٹ پر آنے کے بعد افضال نے ایک محافظ اور محسن کا کردار نبھاتے ہوئے منیسا کا ہر طرح سے خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے وقت پر کھانے پینے کا انتظام کرتا، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی تمام دوائیات
اور فولاد کے کیپسول وقت پر اس کے سامنے لا کر رکھتا تاکہ اس کی صحت بحال ہو سکے۔ وہ جانتا تھا کہ جسمانی کمزوری سے زیادہ اس کی روح زخمی ہے، اس لیے وہ دن بھر کام کاج سے فارغ ہو کر اس کے پاس بیٹھ جاتا، اسے حوصلہ دیتا اور ایک باپ اور بڑے بھائی جیسی بھرپور شفقت عطا کرتا تاکہ وہ اس ہولناک صدمے، خوف اور ذہنی دباؤ کے بھنور سے باہر نکل سکے اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ فلیٹ سے باہر دنیا میں جیسے طوفان برپا ہو چکا تھا۔ خاندان کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ افضال کے اس قدم کو لے کر طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے اور اس پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اس بدنام لڑکی کو اپنے فلیٹ سے نکال دے، ورنہ اس کی اپنی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی۔ فون پر اسے تانے دیے جاتے، طنز کسے جاتے اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتی، مگر افضال نے ان تمام جاہل اور تنگ نظر لوگوں کو ایک ہی بار میں دو ٹوک اور سخت الفاظ میں ایسے کرارے جواب دیے کہ سب کے منہ بند ہو گئے۔ اس نے کسی کی ایک نہ سنی اور ان تمام تانوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اس مشکل ترین وقت میں بھی منیزہ کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کا سب سے بڑا ڈھال اور سہارا بن کر ڈٹ گیا۔ وقت کے پہیے کے ساتھ ساتھ مہینے بھی کٹھن اور آزمائش بھرے راستوں پر چلتے رہے۔ حمل کے دن منیزہ کے لیے جسمانی اور ذہنی دونوں لحاظ سے ہی بہت اذیتناک تھے۔ ہر گزرتا دن اس کے لیے کسی پہاڑ جیسا بھاری تھا، مگر اس اندھیرے سفر میں افضال نے کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ ہر قدم پر اس کا مضبوط سہارا بن کر کھڑا رہا۔ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے ہسپتال کے تمام چکر خود کاٹتا، اس کی دوائیں لاتا اور اس بات کا خاص خیال رکھتا کہ اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نازک وقت میں بھی جب منیزہ کی پڑھائی اور یونیورسٹی کے امتحانات کی الجھنیں اس کے دماغ کو اور زیادہ دباؤ میں ڈالتی تھی، افضال نے بڑی محبت اور حوصلے سے اس کی تعلیم کو بھی سنبھالا، نوٹس تیار کروائے اور اسے ہر ذہنی الجھن سے نکال کر ایک مضبوط حصار میں محفوظ رکھا۔ شام کا وقت تھا، فلیٹ کی کھڑکی سے باہر ڈوبتے ہوئے سورج کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ منیزہ صوفے پر بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے دیر سے اسی سوچ میں گم تھی کہ ایک انسان اتنا بے غرض اور فرشتہ صفت کیسے ہو سکتا ہے۔ افضال کچن سے باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں پھلوں کی پلیٹ تھی جو اس نے منیزہ کے سامنے میز پر رکھی اور نرمی سے بولا، یہ کیا تم پھر کھو گئی؟ صبح سے دیکھ رہا ہوں، ڈاکٹر نے کہا تھا نا کہ زیادہ سوچنے سے تمہاری اور بچے کی صحت پر برا اثر پڑے گا، لو کچھ کھاؤ پیو۔ منیزہ کی آنکھوں میں بے اختیار تشکر کے آنسو تیر آئے۔ اس نے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر افضال کو دیکھا اور رندی ہوئی آواز میں کہا، افضال بھائی، میں آپ کا یہ احسان اس زندگی میں تو کیا اگلی زندگی میں بھی نہیں اتار سکتی۔ جس وقت میرے اپنے سگوں نے، میرے ماں باپ نے اور اس ظالم دلاور نے مجھے دھکے دے کر راستے سے ہٹا دیا تھا، جب ہر طرف اندھیرا اور موت کا کنواں تھا، آپ نے مجھے نہ صرف سنبھالا بلکہ ایک عزت کی زندگی دی۔ افضال نے ہلکا سا مسکرا کر اپنے ہاتھ سے اس کی بات کاٹی اور محبت بھرے لہجے میں کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا منیزہ؟ احسان کیسا اور شکریہ کس بات کا؟ میں نے تو بس ایک انسان اور ایک بڑا ہونے کے ناطے اپنا فرض نبھایا۔ تم پر جو ظلم ہوا اس کا تو مجھے خود افسوس ہے۔ اب ان پرانی اور تلخ باتوں کو دل سے نکال دو اور بس اپنے آنے والے کل پر دھیان دو۔ منیزہ نے افضال کے اس بے پناہ خلوص اور نرم رویوں کو محسوس کرتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا کہ جہاں دلاور نے اسے صرف ایک کھلونے اور ظلم کا نشانہ سمجھا تھا، وہیں افضال نے اسے وہ احترام اور تحفظ دیا ہے جس کا وہ خواب دیکھا کرتی تھی۔ اس کی اس بے لوث قربانی اور سراپا شفقت شخصیت نے منیزہ کے مردہ دل میں ایک بار پھر سے جینے کی امید اور روشنی پیدا کر دی تھی۔ 9 ماہ کا کٹھن اور آزمائشوں سے بھرپور سفر تمام ہونے کو تھا۔ ہسپتال کے لیبر روم کے باہر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ منیزہ کی حالت اس نازک ترین مرحلے میں انتہائی تشویشناک ہو چکی تھی اور اندر ڈاکٹرز کی دوڑ دھوپ نے بھی افضال کے اندر کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر دیا تھا۔ افضال ہسپتال کے سفید برآمدے میں بے چین سے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ بار بار لب ہلا کر اس معصوم اور مظلوم لڑکی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا جس نے زندگی میں صرف دکھ ہی دیکھے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس ہاتھ میں فائل تھامے باہر نکلی۔ افضال لپک کر اس کے پاس گیا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا،
نرس بتائیں منیسا کیسی ہے اور بچہ سب خیریت تو ہے نا؟ نرس کے چہرے پر ایک ہلکی سی پرسکون مسکراہٹ ابھری۔ مبارک ہو سر، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے اور ماں بالکل خطرے سے باہر ہے، صحت مند ہے۔ یہ سنتے ہی افضال کی جان میں جان آئی۔ اس نے شکر کا سجدہ کرنے کے انداز میں آسمان کی طرف دیکھا اور ایک گہرا سا سکون کا سانس لیا۔ اس مشکل ترین پیدائش کے مرحلے میں جہاں اپنے ہی خون والے بھی منہ موڑ چکے تھے، افضال نے باہر اکیلے کھڑے ہو کر ہسپتال کے تمام اخراجات، دوائیوں اور ایک ایک ذمہ داری کو ایسے نبھایا جیسے وہ اس بچے کا سگا اور حقیقی باپ ہو۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد جب افضال منیسا اور اس کے نومولود بیٹے کو اپنی فلیٹ پر واپس لایا تو فضا میں ایک عجیب سی راحت اور خوشی گھل گئی۔ ننھا بچہ اپنی ماں کے بستر کے پاس چھوٹے سے جھولے میں پرسکون سو رہا تھا۔ اس کا گول مٹول اور معصوم چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا جیسے اس نے اس گھر میں ساری دنیا کی رونقیں سمیٹ لی ہوں۔ منیسا بچے کو دیکھ کر ایک گہری سانس لیتی۔ اس کی آنکھوں میں اب ماضی کا خوف چھپا ہوتا، مگر افضال اسے حوصلہ دیتا۔ وہ آگے بڑھ کر بچے کو پیار سے اپنی گود میں اٹھا لیتا اور اس کے ماتھے پر بوسے دیتے ہوئے کہتا، دیکھو تو کتنا پیارا اور صحت مند شہزادہ ہے ہمارا۔ منیسا، اب تمہیں رونے کی یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس معصوم کی ایک ایک تکلیف، اس کی پرورش اور اس کی حفاظت اب میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے اپنے خون اور اپنی اولاد کی طرح پالوں گا۔ تم بس اپنے دل کو مضبوط کرو اور ایک ماں کی طرح خوش رہو۔ افضال کی ان محبت بھری باتوں اور نومولود بچے کی معصوم مسکراہٹ نے منیسا کے زخمی دل پر جیسے مرہم کا کام کیا تھا۔ وہ دن رات ایک کر کے اس بچے کی دیکھ بھال کرتا، راتوں کو اٹھ کر اس کا دودھ بنانا، اس کے کپڑے بدلنا اور منیسا کی کمزوری کا خیال رکھنا۔ افضال نے ایک پل کے لیے بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ بچہ اس کا اپنا نہیں ہے۔ اس کی اس بے لوث محبت نے منیسا کو ایک نئی ماں اور ایک مضبوط عورت بنا دیا تھا۔ شام کے وقت فلیٹ کے پرسکون ماحول میں افضال نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد سنجیدہ مگر شفقت بھرے لہجے میں بولا، منیسا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ کب تک ہم یوں دنیا سے چھپ کر رہیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ معصوم بچہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس معاشرے کے سوالات کا سامنا کیسے کرے گا؟ منیسا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے سہم کر افضال کی طرف دیکھا۔ افضال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نرمی سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں نکاح کر لیں تاکہ اس معاشرے کی ہر گندی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ تم اور یہ بچہ میری قانونی اور شرعی پناہ میں آ جاؤ گے، پھر کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ تمہاری طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے۔ یہ سن کر منیسا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرائے اور وہ گھبرا کر بول اٹھی، نہیں افضال بھائی، آپ پہلے ہی میرے لیے اتنی قربانیاں دے چکے ہیں، اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ اب مجھ سے شادی کر کے آپ یہ نیا بوجھ کیوں لیں گے اپنی زندگی پر؟ لوگ آپ کو بھی نہیں بخشیں گے۔ افضال نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور ایک پختہ یقین کر کے مسکرا کر بولا، لوگوں کا کام کہنا ہے، کہنے دو۔ میں نے تمہیں اور اس بچے کو اللہ کے حاضر و ناظر جان کر اپنایا ہے اور نکاح سنت رسول ہے۔ میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک تمہاری ڈھال بن کر رہوں گا۔ تم بس اتنا بتاؤ کہ تم اس ناپاک دنیا کے مقابلے کے لیے میرا ساتھ دو گی؟ افضال کی اس بے پناہ شرافت، خلوص اور عزم کو دیکھ کر منیسا کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس کے پاس افضال کے اس احسان کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس نے بھیگی ہوئی پلکوں کے ساتھ سر جھکا کر دھیمی آواز میں رضامندی ظاہر کر دی۔ چند ہی دنوں میں قریبی عزیزوں اور چند خاص لوگوں کی موجودگی میں افضال اور منیسا کا نکاح سادگی کے ساتھ انجام پا گیا۔ افضال نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے منیسا کو نہ صرف اپنی قانونی اور شرعی بیوی کا باوقار درجہ دیا بلکہ اس معصوم بچے کو بھی اپنا نام دے کر دنیا کے ہر طعنے اور سوال کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ وہ بچہ جو کل تک اس معاشرے کی نظر میں ایک بے نام داغ تھا، اب افضال کا بیٹا بن کر فخر سے جی رہا تھا۔ اس نکاح نے نہ صرف منیسا کی کھوئی ہوئی عزت بحال کی بلکہ ایک ایسی مضبوط چھت فراہم کر دی جہاں اب خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ وقت نے اپنے زخم بھر لیے تھے اور آزمائشوں کے وہ تمام سیاہ بادل اب چھٹ چکے تھے۔ اب منیسا ایک سہمے ہوئے پرندے کی طرح نہیں بلکہ ایک باوقار خاتون، ایک مطمئن ماں اور افضال کی شریک حیات کے طور پر ایک نئے اور کشادہ گھر میں رہ رہی تھی۔ گھر کا ہر کونا محبت، خلوص اور سکون کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔
شام کے وقت جب افضال دفتر سے واپس لوٹتا تو دروازے پر اس کا استقبال منیسا کی پرسکون مسکراہٹ اور اس کے ننھے شہزادے کی کھلکھلاہٹ کرتی تھی۔ وہ بچہ اب گھٹنوں کے بل چلنے لگا تھا اور اکثر افضال کی گود میں بیٹھ کر اس کی انگلی پکڑ کر کھیلتا تھا۔ ماضی کے وہ تمام تانے، درد اور خوف اب کہیں بہت پیچھے رہ چکے تھے اور ان کی جگہ ایک ایسے پائیدار اور مضبوط رشتے نے لے لی تھی جس کی بنیاد محض کسی مجبوری پر نہیں بلکہ بے پناہ احترام، قربانی اور سچے خلوص پر رکھی گئی تھی۔ منیسا جب کبھی ماضی کے اندھیروں کو یاد کرتی تو اس کی آنکھیں افضال کے لیے دعا گو ہو جاتی تھیں، یہ سوچ کر کہ کسی طرح ایک انسان نے طوفانوں کے سامنے چٹان بن کر اس کی بکھری ہوئی زندگی کو ایک بار پھر سے جنت بنا دیا تھا۔ دوسری طرف جب سے منیسا کو گھر سے نکالا گیا تھا، دلاور اور اس کے خاندان کی زندگی کا سکون جیسے ہمیشہ کے لیے چھن چکا تھا۔ بظاہر تو انہوں نے بڑی شان سے منیسا کو دھکے دے کر نکال دیا تھا اور معاشرے کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اندر سے ان کی زندگی ایک عذاب بن چکی تھی۔ دلاور کا حال سب سے زیادہ برا تھا۔ وہ دن بھر باہر لوگوں کے سامنے تو اکڑ کر چلتا اور اپنی نام نہاد غیرت کے جھوٹے قصے سناتا، مگر تنہائی کے لمحوں میں اس کا ضمیر اسے مسلسل کچوکے لگاتا تھا۔ جب بھی وہ اکیلا بیٹھتا اس کے دماغ میں وہ تمام مناظر گھوم جاتے جب اس نے بنا سوچے سمجھے ایک معصوم لڑکی پر کیچڑ اچھالا تھا۔ اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں ایک چبھن، ایک ہولناک شبہ اور ضمیر کی خلش مسلسل اسے کاٹتی رہتی تھی کہ آیا واقعی وہ بچہ اس کا نہیں تھا، یا اس نے محض اپنی مردانہ انا، غصے اور اندھی جلدی میں ایک ایسا قدم اٹھا لیا تھا جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ وہ سوچتا کہ کیا اس نے کسی کی کہی ہوئی باتوں میں آ کر اپنی ہی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد نہیں۔ یہ پچھتاوا اور اندرونی گھٹن آہستہ آہستہ دلاور کو اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی، مگر اب ندامت کے اس کنویں سے نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا، کیونکہ وہ اپنے ہی بوئے ہوئے کانٹوں کی فصل کاٹنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی نے ایک نیا اور پرسکون رخ اختیار کر لیا تھا۔ چند سال خاموشی سے بیت گئے اور وہ ننھا بچہ اب 1.5-2 سال کا ایک صحت مند کھلکھلاتا ہوا بچہ بن گیا تھا جو گھر کی رونق بنا ہوا تھا۔ افضال اس بچے کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا۔ اس کی ہر فرمائش پورا کرنا، اسے کھلونے لا کر دینا اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرانا افضال کی روزمرہ زندگی کا سب سے حسین حصہ بن چکا تھا۔ دنیا کے لیے وہ افضال کا ہی بیٹا تھا اور افضال نے کبھی اس بات کا احساس تک نہیں ہونے دیا کہ اس کے اور اس بچے کے درمیان خون کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مگر تقدیر کے کھیل بھی بہت عجیب ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہو رہا تھا، اس کی نقوش، اس کی آنکھوں کی بناوٹ اور چہرے کے خط و خال واضح ہوتے جا رہے تھے، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ ہو دلاور کی تصویر لگ رہا تھا۔ اس کی ہنسی، اس کے نین نقش اور اٹھنے بیٹھنے کا انداز بھی دلاور کی اتنی گہری جھلک تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا دنگ رہ جاتا۔ جب کبھی محلے کے کچھ لوگ یا فیملی کے پرانے جاننے والے اس بچے کو دیکھتے تو وہ دبی زبان میں چہمگوئیاں اور سرگوشیاں شروع کر دیتے کہ ارے یہ بچہ تو ذرا بھی افضال پر نہیں گیا، یہ تو ہو دلاور کا عکس لگ رہا ہے۔ یہ باتیں فضا میں آہستہ سے تیرتی ہوئی کبھی کبھار منیسا افضال تک بھی پہنچ جاتی، جو اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ یہ طوفان اب ایک نئے موڑ پر آ کر کھڑا ہوا ہے۔ وقت اپنی رفتار سے چل رہا تھا کہ اچانک ایک دن حالات نے ایک ایسا پلٹا کھایا جس نے دلاور کی دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ اتفاق سے ایک پرانی تقریب یا راستے کے توسط سے، یا پھر افضال کے حلقے کے کسی پرانے واقف کار یا اس ہسپتال کے کسی ڈاکٹر کی زبان سے وہ بات نکل ہی گئی جو اب تک پردے کے پیچھے تھی۔ دلاور کو جب یہ خبر ملی کہ افضال کے گھر میں پلنے والا وہ بچہ دراصل کس عمر کا ہے اور اس کی پیدائش کا حساب کب سے ملتا ہے، تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس نے بچے کی عمر اور اس دور کا حساب لگایا جب منیسا کو گھر سے نکالا گیا تھا، تو یہ دونوں چیزیں آپس میں 100% مطابقت رکھتی تھیں۔ یہ حقیقت کسی ہولناک بجلی کی طرح دلاور کے دماغ پر گری۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے سینے پر کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ اسے اچھی طرح یاد آ گیا تھا کہ منیسا کے ساتھ اس کا آخری تعلق کب تھا اور اس کے بعد وہ کس بے دردی سے اسے گھر سے دھکیل چکا تھا۔ اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ وہ بچہ افضال کا نہیں بلکہ اسی کا اپنا خون تھا، جس سے اس نے شک اور اندھی انا کے ہاتھوں آ کر خود سے جدا کر دیا تھا اور جس پر اس نے اتنے گھناؤنے الزامات لگائے تھے۔ یہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد دلاور کا اندرونی سکون مکمل طور پر غارت ہو چکا تھا۔
اس کے سینے میں جیسے انگاروں کی ایک ایسی اندھی آندھی بھڑک اٹھی تھی جس نے اس کے دل و دماغ کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ وہ دن بھر اپنی دکان یا دفتر میں بیٹھتا مگر اس کے حواس اس کے قابو میں نہیں ہوتے تھے۔ اس کے ذہن میں ایک ہی گھناؤنا خیال ہتھوڑی کی طرح بار بار برستا تھا کہ کیا اس نے واقعی غصے، انا اور اندھے شک میں مبتلا ہو کر اپنی ہی سگی اولاد اور اپنی بے قصور بیوی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ سوچتا کہ جس معصوم کو اس نے غیر کا بچہ سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا وہ دراصل اس کا اپنا خون، اس کا اپنا وارث تھا، جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک اجنبی کے در پر لا کر پٹخ دیا تھا۔ یہ پچھتاوا، یہ احساس ندامت اور اس غلطی کا عذاب اس کے لیے اب جینا محال کر رہا تھا، اور وہ اندر ہی اندر تپتی ہوئی آگ میں جل رہا تھا۔ دن بھر کا یہ ذہنی عذاب اور اندرونی آگ دلاور کو مزید زندہ نہیں دے رہی تھی۔ آخر کار ایک شام جب وہ مزید اس گھٹن کو برداشت نہ کر سکا تو اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ وہ شدید بے چینی اور دیوانگی کے عالم میں سیدھا افضال کے فلیٹ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے قرار تھا اور دماغ میں بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح اس سچائی کا خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرے اور دیکھے کہ وہ بچہ واقعی کیسا ہے۔ جب وہ افضال کے فلیٹ کی عمارت کے نیچے پہنچا تو اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے بغیر کسی توقف کے اوپر کا رخ کیا اور افضال کے فلیٹ کے دروازہ ہلا کر زور زور سے بجانے لگا جیسے اس کے اندر کے طوفان برپا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور سامنے خود افضال کھڑا تھا۔ دروازے پر اچانک دلاور کو دیکھ کر افضال کے چہرے کے نقوش سخت ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد غصہ اور گہری حقارت اتر آئی۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ پر ایک چٹان کی طرح کھڑے ہو کر سرد اور گرجدار آواز میں کہا، تم یہاں؟ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اس دروازے تک قدم رکھو؟ دلاور جو اندر سے ٹوٹ چکا تھا افضال کی اس جلال بھری آواز کو سن کر بھی سنبھل نہ سکا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، افضال بھائی، مجھے لڑنا نہیں ہے، مجھے بس ایک بار اس بچے کو دیکھنا ہے، سچ جاننا ہے، خدا کے لیے مجھے اندر جانے دو۔ افضال نے دلاور کو اندر آنے سے روکنے کے لیے دروازے کی چوکھٹ پر مضبوطی سے ہاتھ جما دیے، مگر دلاور کی آنکھوں میں ایک پاگل پن اور بے قراری سوار تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے زوردار دھکا دے کر اندر گھسنے کی کوشش کی اور ہنگامہ کھڑا کر دیا، راستہ چھوڑو افضال، میں اپنے خون کو لینے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں وہ بچہ میرا ہی ہے، میرا خون ہے، اور میں اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر ہی رہوں گا۔ کسی میں دم نہیں ہے کہ میرے حق پر ڈاکہ ڈال سکے۔ اس کی بلند اور چیختی ہوئی آواز سن کر کمرے سے منیسا بھی باہر چلی آئی تھی۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے مگر چہرے پر خوف کی بجائے ایک چٹان جیسی مضبوطی اور حقارت تھی۔ منیسا نے سرد اور دو ٹوک لہجے میں کہا، اب کس حق کی بات کرنے آئے ہو دلاور؟ جب تم نے مجھے اور اس معصوم کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا تب تو تمہاری غیرت سو رہی تھی۔ آج جب ایک اجنبی نے ہم دونوں کو اپنا عزت اور پناہ دی ہے تو تمہیں اپنا خون یاد آ گیا۔ دلاور غصے سے کانپتے ہوئے منیسا کی طرف بڑھا اور بولا، زبان سنبھال کر بات کرو منیسا، میں ثبوت چاہتا ہوں۔ ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا اس بچے کا، اگر وہ میرا خون نکلا تو میں اس کی ایک ایک سانس چھین لوں گا، اور تمہیں بھی۔ اس سے پہلے کہ دلاور اپنی بات مکمل کرتا افضال طیش میں آ کر بجلی کی طرح لپکا اور اس کا گریبان مضبوطی سے دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے جب وہ گرجدار آواز میں بولا، خبردار، جو اس دروازے کے اندر آ کر میری بیوی اور میرے بیٹے کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا، جس بچے کو میں نے اپنے خون سے سینچا ہے، جسے اپنا نام دیا ہے، اس کی طرف دیکھنے کی بھی جرت کی تو یاد رکھنا افضال تمہاری لاش اس فلیٹ سے باہر نکالے گا۔ دلاور کی دھمکیوں اور غصے سے افضال کے چہرے پر ذرا برابر بھی خوف یا گھبراہٹ کے آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ اس نے دلاور کا گریبان جھٹکے سے چھوڑا، اپنے کپڑے درست کیے اور ایک انتہائی پرسکون، مضبوط اور پراعتماد انداز میں اس کے سامنے ہی ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ افضال نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ دلاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج کرتے ہوئے کہا، اتنا شور مچانے اور دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے دلاور۔ اگر تمہیں اپنی اولاد پر اتنا ہی شک ہے اور اپنے اس نام نہاد خون پر اتنا ہی غرور ہے تو قانون اور سائنس کے دروازے بند نہیں ہیں۔ جاؤ جہاں مرضی ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو۔
افضال کے اس بے پناہ اعتماد، نڈر لہجے اور چٹان جیسے حوصلے نے دلاور کو ایک لمحے کے لیے ہکا بکا کر کے رکھ دیا۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ افضال ڈر جائے گا یا کمزور پڑ جائے گا، افضال کی اس بے باکی کو دیکھ کر خود نظر سے ہل گیا۔ افضال نے مزید کہا، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ بچہ اب صرف اور صرف میرا ہے، میری قانونی، شرعی اور دلی اولاد ہے۔ تم نے جس حق کو ٹھکرا دیا تھا اب وہ تمہیں زندگی بھر نہیں ملے گا۔ اب یا تو عدالت کا فیصلہ آئے گا یا پھر اس فلیٹ سے باہر نکلنے کا راستہ۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں چند لمحے پہلے سوئی گرنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، اب سانسیں تک رکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں وہ سفید لفافہ تھا جس میں بند کاغذ پر قانون اور سائنس کا فیصلہ لکھا تھا۔ دلاور کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا سینہ پھٹ جائے گا، جبکہ افضال اور منیسا پوری طرح پرسکون اور صابر بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے لفافہ کھولا، اندر سے رپورٹ کا کاغذ نکالا، ایک طائرانہ نظر اس پر ڈالی اور پھر سر اٹھا کر سنجیدہ نگاہوں سے دلاور اور افضال کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر کی آواز گونجی، رپورٹ مثبت ہے۔ ڈی این اے کی رپورٹ یہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ بچہ 100% دلاور کا ہی خون ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی دلاور کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں اسپتال کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے حلق سے ایک بے بس اور کراہتی ہوئی سسکیاں نکل گئیں۔ وہ سچائی جو وہ خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا چکا تھا اب ایک پتھر کی لکیر کی طرح اس کے سامنے آ چکی تھی۔ اس کا سر ندامت، پچھتاوے اور گناہ کے بوجھ سے جھک گیا اور اسے یوں لگا جیسے اس کی تمام تر نام نہاد غیرت اور غرور کا محل پل بھر میں خاکستر ہو گیا ہو۔ رپورٹ کے الفاظ فضا میں گونجتے ہی دلاور پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ وہیں ہسپتال کے سرد فرش پر بے بس ہو کر گر پڑا۔ اس کے حلق سے سسکیاں نکل گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اب اس پر اپنی حماقت، اندھے غصے اور اس گھٹیا شک کی پوری حقیقت عیاں ہو چکی تھی جس نے اس کی اپنی ہستی بستی دنیا اجاڑ دی تھی۔ اسے ایک ایک کر کے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس نے اپنی ہی بے قصور بیوی پر تہمت لگائی، اسے ذلیل کیا اور دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ ندامت اور پچھتاوے کی اس عطا گہرائی میں ڈوب چکا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ گھسٹتا ہوا منیسا کے قدموں میں آ گرا اور ہاتھ جوڑ کر گر گرانے لگا۔ منیسا، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، میں نے اپنی ہی اولاد اور اپنی ہی عزت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ منیسا نے حقارت اور سرد مہری سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اس کی آنکھوں میں اب اس شخص کے لیے کوئی درد یا نرمی نہیں تھی، بلکہ صرف ایک بے حس اور سنگ دل انسان کے لیے بے پناہ نفرت تھی جو آج اپنے ہی بوئے ہوئے کانٹوں کی فصل کاٹ رہا تھا۔ منیسا نے دلاور کی طرف ایک بار دیکھا، اس شخص کی طرف جس نے ذرا سا شک پڑنے پر اس کا اعتبار تک نہیں کیا تھا، اسے رسوا کیا تھا اور دربدر کر دیا تھا۔ اس کی گڑ گڑاہٹ اور آنسوؤں میں اب اس کے لیے ذرا بھی نرمی یا پگھلاؤ نہیں پیدا کر سکے تھے۔ اس نے ایک سرد اور دو ٹوک نگاہ دلاور پر ڈالی اور صاف الفاظ میں کہا، معافی؟ اب معافی کا کیا فائدہ دلاور؟ جب تم نے مجھ پر کیچڑ اچھالا تھا، جب میرے پاس چھت نہیں تھی اور میرا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارے ظلم کی زد میں تھا، تب تمہارا ضمیر کہاں سو رہا تھا؟ تم نے مجھے صرف ٹھکرایا ہی نہیں بلکہ میری عزت کو بھی پامال کیا تھا۔ جو رشتے اور اعتبار تم اپنے توڑ رہے ہو انہیں اب ندامت کے چند آنسوؤں سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ یہ کہہ کر منیسا نے مڑ کر دیکھا جہاں افضال چٹان کی طرح پرسکون اور باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ منیسا نے آگے بڑھ کر پوری مضبوطی اور فخر کے ساتھ افضال کا ہاتھ تھام لیا، وہی ہاتھ جس نے اندھیروں اور طوفانوں میں اس کا ساتھ نبھایا تھا، اسے اور اس کے بچے کو نئی زندگی اور عزت بخشی تھی۔ دلاور ہسپتال کے فرش پر اکیلا، بے بس اور لاچار پڑا رہ گیا تھا اور زندگی بھر کے پچھتاوے، تضاد اور حسرت کی سلگتی ہوئی آگ میں جلتا رہا۔ اس کا غرور اور اس کی نام نہاد غیرت اب خاکستر ہو چکی تھی۔ دوسری طرف منیسا، افضال اور ان کا معصوم بچہ ایک نئے، روشن اور پرسکون مستقبل کی طرف قدم بڑھا چکے تھے۔ ایک ایسا جہاں محبت، پکا بھروسہ اور ایک دوسرے کا احترام ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا تھا اور جہاں اب خوف کا کوئی سایہ نہیں تھا۔